اسی طرح مختلف مواقع پر یہ ورد جاری رہے گا، وقتاً وقتاً پڑھتا رہے تو حفاظت بھی ہوتی رہے گی، اللہ پاک کی بارگاہ سے سلامتی بھی ملتی رہے گی۔ تو اس طرح اللہ پاک کے جو نام ہیں نا، ان ناموں میں جو معنی ہیں اس کے مطابق برکت اس نام کے ساتھ ہمیں ملتی چلی جاتی ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ پاک کے جو نام ہیں، عموماً 99 نام اس طرح نام یہ ملتے ہیں، قرآن کریم میں بھی شروع میں نام لکھے ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر مقامات پر بھی نام ہوتے ہیں۔ تو ان ناموں کے معنی کو پڑھ لیں، یہ مدنی پنسورہ میں بھی آپ کو مل جائیں گے، مدنی پنسورہ میں اللہ پاک کے نام ملیں گے آپ کو۔ پھر وہاں تو ناموں کی برکت بھی لکھی ہوئی ہے کہ ناموں کی برکت کیا کیا ہے، تو وہ نام اور اس کا معنی مدنی پنسورہ سے نیت کر لیں دلی دل میں کہ میں یہ جو نام ہیں اللہ پاک کے، اس کے پھر آپ پڑھ لیں اور پڑھ کر آپ اس کے معنی یاد کر لیں، اور جیسا آپ پر اور ہم پر وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا وقت آتا ہے اس کے مطابق اس نام کو یاد کریں کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ شفا کے طور پر نام، شفا طور پر اگر کسی کو شفا چاہیے تو اس حساب سے اس کو یاد کریں، اے شفا دینے والے، یعنی اگر آپ وہ نام وہاں لسٹ پڑھیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ رزق کے تعلق سے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یوں پڑھ لیں۔ مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تو خود نصیر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ کہیں رش میں پھنس جاتے ہیں، دیر ہو رہی ہوتی ہے، ٹریفک نہیں کھل رہا ہوتا، تعویذ شروع کر دے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، انشاءاللہ ٹریفک کھل جائے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ہم اسلام آباد میں تھے، فیضان مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیٹ ہو رہے تھے، اور وہ فیضان مدینہ کی طرف جو روڈ سے ہی جب ٹرن ہونا ہوتا ہے اور وہ ٹرننگ کی باری نہ آئے، نماز بھی پڑھنی ہے، سارا وہ سیکیورٹی اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اترے تو کہاں اترے، اور لیٹ ہو رہے تھے۔ تو جو گاڑی میں ہم چند اسلام میں بیٹھے تھے کہ یار ورد شروع کر دو، یا حیو یا قیوم یا حیو، اب سب نے پڑھنا شروع، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ تو ایسا لگا جیسے کوئی لمحہ ہی کیا ہوا کہ گاڑی جیسے اٹھا کر نا کوئی نکال کے لے گیا ہو، بالکل گاڑی یوں نکل گئی۔ اس کے بعد کئی مقامات پر لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور کافی اس طرح کنجسٹڈ معاملہ ہو چکا، تو بالکل وہ یاد آ جاتا۔ آپ بھی اس کو یاد کر لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ قاف ہے، کاف نہیں ہے، قیوم نہیں پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ اچھا تھوڑی دیر بھول جائیں گے، پھر پڑھنا شروع کر دیں، پھر بھول جائیں گے، ہوتا ہے ایسا، پڑھتے پڑھتے وہ دوبارہ دھیان وہاں چلا جائے گا، یار یہ ابھی تو راستہ کھول کیوں نہیں رہا ہے، کھلے گا کھلے گا، کیوں نہیں کھلے گا، آپ پڑھیں کیوں نہیں کھلے گا۔ تو یہ اس سے غور کریں کہ زندگی میں بھی اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہیں، جب یہ معاملہ اتنا پھنس گیا اور اللہ پاک نے نکال دیا، تو زندگی میں بھی کئی چیزیں پھنس جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں ہم کو کافی ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو یا حیو یا قیوم یا سلامو، اس طرح کا ورد جاری رکھیں۔ تو اللہ پاک کے مبارک نام، اس کو یاد کر لیں۔ رحیم کا ورد کریں، رحمان کا ورد کریں، یا رحمان، یعنی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، 3 بار پڑھنا ہوتا ہے، یا اللہ ہو یا رحمان۔ جب دعا کرتے ہیں نا 3 بار کرنا ہوتا ہے، کتنی بار؟ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دعا کر، رحمان تیری طرف متوجہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ Watch the remaining part of this program after the Adhan of Maghrib. It is now time for the Adhan of Maghrib in London, UK. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
Devotees of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, attention please. Whenever you hear a live azan, call for prayer, please stop talking and take a break from general activities. Adopt the habit of responding to the adhan so that you may attain a multitude of good deeds. Please make note, this adhan is recorded, therefore it's not necessary to reply. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Translation of Dua. O Allah Azza wa Jal, Lord of this perfect call and the salah to be offered, bestow al-wasila and al-fadila and the most elevated rank upon our leader Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and grant him the praised station which you promised him, and endow us with his intercession on the day of judgment. Indeed, you do not break your promise. May your mercy be upon us, O most merciful of the merciful. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiy Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Watch the remaining part of this program. اتنا جب دعا بھی کرتے رہیں نا، دعا بھی تو اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے رہیں، عیب چھپانے کہ میرے عیب چھپے رہیں، اے عیب چھپانے والے، اے ستار میرے عیب چھپا. مغفرت کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا غفار، اے بخشش کرنے والے میرے گناہوں کو بخش دے. سمجھ رہے ہیں یہ نام کے معنی قرآن کریم جنہوں نے بڑے غور سے پڑھا ہے، ہمارے طلبہ کرام کو اس بات کی زیادہ، جنہوں نے جلالین شریف پڑھی ہے، تو جلالین شریف کو بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو جلالین شریف جو قرآن کے اسلوب کو سمجھاتا ہے. جلالین شریف جو تفسیر ہے نا، یہ اسلوب سکھاتی ہے قرآن کریم کے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. تو آپ دیکھیں جیسا پیچھے مضمون چل رہا ہوتا ہے، جب آیت اللہ پاک کے کسی صفات کے نام، کسی صفت یا کسی نام پر جیسے ختم ہوتی ہے، تو اس کا پورا جو تعلق ہوتا ہے نا،
اس کا پیچھے سے تعلق ہوتا ہے. علیم الخبیر اگر کہیں دیکھیں گے تو پیچھے یہ مضمون آ رہا ہوگا، یا کوئی جیسے عمل کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آگے آ جاتا ہے کہ آخر میں جب ختم ہوتا ہے اللہ پاک کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو یہ دعا کی اللہ قبول کرنے والا ہے. آپ نے پڑھا یہ آیت، یہ آپ آیت پڑھیں، اس آیت کے اینڈ میں جب آپ آئیں گے نا، جب آیت جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے، جہاں اللہ پاک کے نام پر، اس کے صفات پر ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس صفات کے جہاں نام پڑھیں گے نا، اب جیسے کہ کہیں کفار کا اور عذاب العلیم اس طرح کا مضمون آ جائے گا، تو یہ اس سے قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک تو لطف آتا ہے ہمیں، کہ قرآن کریم پڑھنے کا جو اسلوب، یہ اگر کوئی سے اچھے استاد صاحب ہوتے جلالین شریف پڑھانے والے، تو یہ ساری باتیں ہمارے استاد صاحب نے یہ ساری ہمیں باتیں سمجھائی اور سکھائی تھی. تو اس طرح اگر ہم پڑھیں گے قرآن کریم کو، تو یہ دیکھیں یہ صفات جو اللہ پاک کے جو نام ہیں، مبارک نام، ان میں یہ بڑی ہوتا ہے کہ اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے. تو لوگوں نے تو اپنے گھروں میں اللہ پاک کے نام اور اس کے معنی کے ساتھ فریمیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ کئی دفعہ پڑھیں یہاں تک کہ اللہ پاک کے کئی نام، یا حنان، یا منان، یا سبحان، پاک ہے وہ رب، پاک ہے، یا سبحان، یا سبحان، یا سبحان، یا سبحان، کیا جب کہ سبحان کی کثرت اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک ہم کو کئی گندگیوں سے پاک فرما دے، ہے نا. تو اسی طرح نیکی کی توفیق کے طور پر اللہ پاک کے صفاتی نام کے ساتھ یاد کریں. تو اللہ پاک کے ان صفاتی نام کو پڑھنا یہ خود ہمیں برکت دے گا. ایک تو پڑھنے کی اچھی نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ پاک کے نام پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ پاک کے نام کو یاد کر رہا ہوں. تو ایک کا دفعہ پڑھنے سے یاد نہیں ہو جائے گا، اس کو بار بار پڑھیں گے. تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ نام یاد بھی ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے دل میں راسخ ہو جائیں گے. اور اس طرح اللہ پاک کے نام کے ذکر کی جو لذت ہماری زبان پر آئے گی، اور اس نام کے ذکر کی وجہ سے جو قلب کی گندگی دور ہوگی، اور جو قلب کو سکون نصیب ہوگا، کہ سکون ہے ہی اللہ پاک کا ذکر کرنے میں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو دلوں کا اطمینان جو اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس طرح آپ اپنے رب کے ذکر کو دیکھیں نا، سبحان الذی اسری بعبدی، اب سبحان کا لفظ پہلے آ گیا، پاک ہے وہ رب، ہر عیب سے پاک ہے. آگے جو مضمون آ رہا ہے، یہ پہلا جو لفظ ہے سبحان، کہ آگے کسی بھی وسوسے اور کسی کا شکار مت ہونا، یہ جو لے گیا ہے نا، یہ سبحان ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ جو مضمون چلتا ہے نا قرآن کریم میں اللہ پاک کے نام کے ساتھ، اس کو بھی اگر آپ غور سے قرآن کریم جب پڑھیں گے تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں، اور اللہ پاک کے ان ناموں کے جیسے یہ نام آئیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آگے یہ مضمون آ رہا ہوگا، یا مضمون پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان صفاتی نام پر اب اس آیت میں خراب ہونا ہوگا. یہ اتنا آپ کو مطلب کہ یہ یاد ہو جائیں گے یہ چیزیں. اب آپ بتائیے قرآن کریم کا اس طرح ماشاءاللہ دل و دماغ پر آ جانا، قرآن کے اسلوب کا سمجھ لینا، اللہ پاک کے صفاتی نام کا یاد ہو جانا، یا اس کو یاد کر لینا، اس کے معنی کو یاد کر لینا، یہ کس قدر اللہ پاک کی معرفت دلاتا ہے. معرفت الہی کا یہ بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کی پہچان. تو جو اللہ پاک کی اگر اس کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے، پہچان نصیب ہوتی ہے، تو پھر اس کے درجے کچھ اور ہو جاتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اب یہ کرے کون؟ جس کو فضول بولنے کی عادت ہوگی، فضول بیٹھنے کی عادت ہوگی، اور فضول قسم کی سوچنے کی عادت ہوگی، فضول قسم کا وقت برباد کرنے کی عادت ہوگی، اس کو یہ نعمت کہاں سے ملے گی؟ یہ نعمتیں تو عظمت والوں کو ملتی ہیں، جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، انہیں اس طرح کی نعمتیں ملا کرتی ہیں، اور یہ ماحول سے ملتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں رہنے سے یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ میں یہ پڑھوں، میں مطالعہ کروں. تو اللہ کرے گا میں مطالعہ کرنے کی عادت ہو جائے. ہم جہاں بیٹھے ہمارے پاس جو کتابیں رکھی ہوں وہ اس کو پڑھیں، کتابیں ایسی رکھیں جو پڑھنے جیسی ہو. تو اب آپ اور میں غور کر لیں، جب آپ بے فارغ ہیں تو ہمیں مطالعے کا شوق ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے؟
اور فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، مثال کے تو وہ کام نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام نہ ہو. آپ کے پاس کام ہے، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے پاس کام ہے. کوئی ایسا لمحہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کام نہ ہو، اور آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں یار وہ کام نہیں ہے؟ کیا آپ کی قضا نمازیں پوری ہو گئی؟ کیا آپ نے آج کی سارا اوراد و وظائف پڑھ لی ہے؟ اگر آپ نے ہدف کو رکھا ہے تو کیا یہ سب ہو گیا؟ جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب کام ہی کام ہے. اچھا آج آپ نے ایک پارہ تلاوت کر لی، ایک رکوع تلاوت کر لی، یا جو آپ نے ہدف رکھا تھا وہ پڑھ لیا، تفسیر صلاۃ الجنان پڑھ لیا، یا فلاں چیز پڑھ لی، کیا فرض علوم کا مطالعہ آپ کا ہو چکا؟ کیسا عجیب ورڈ ہے یہ، یار کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہوں. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں فارغ ہوں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آپ نہیں کہہ سکتے یہ ورڈ کہ میں فارغ ہوں، کوئی کام ہی نہیں ہے. مسلمان ویلا نہیں ہوتا. کاغا پنجاب کا ورڈ ہے نا، ویلا ہے. یہ مسلمان فارغ نہیں ہوتا، مسلمان کبھی فارغ نہیں ہوتا. مسلمان کے پاس تو کام ہی کام ہے. اس کے بعد اگر رات میں گنجائش ہے تو وہ سو جاتا ہے کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھ لوں گا. جس کو اشراق چاش کے نوافل پڑھنے ہیں، جس کو اوابین کا نوافل پڑھنے ہیں، جس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، جس سے قرآن درست پڑھنا سیکھنا ہے. اچھا آپ کو قرآن درست پڑھنے آئے گا کہ میں فارغ ہوں، اور بھیا تو قرآن اچھا پڑھنا سیکھو، قاری بن جاؤ. آپ کو اتنا کچھ علم آتا ہے تو بہت اچھا عالم بن جاؤ. یہ آتا تو اب یہ بن جاؤ، یہ آتا تو اب یہ بن جاؤ. کچھ نہیں تو امامت کرسی کر لو. بھائی کون کہتا فارغ ہو؟ فارغ نہیں ہوتا کوئی. یہ ورڈ درست ہی نہیں ہے. یہ کامیاب لوگوں کا لفظ ہے ہی نہیں کہ میں فارغ ہوں. جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے یا کوئی سکسیسفل لائف گزارنا چاہتا ہے، فروٹفل لائف گزارنا چاہتا ہے، اور کوئی مطلب کہ ایک مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ کانٹ سے، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں فارغ ہوں. نہیں، یہ ورڈ نہیں ہے ہمارا. یہ ہمارا ورڈ نہیں ہے کہ میں فارغ ہوں. آپ کے پاس کام ہے. چلے آپ، ایک تو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے دعوت اسلامی، ایک اس کے اپنے کام ہے. مگر میں ایک عام لے مین کی طرح بھی اگر بات کروں کہ بالکل ایک عام سا آدمی ہے جس کے اوپر کوئی ایسی مطلب بہت بڑی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تب بھی جو اسلام و دین کا جو نصاب ہے جو ایک مسلمان کو پڑھنا ہے، اگر اس کو آپ ٹائم لائن پر بچھا دیں تو کوئی بھی فارغ نہیں ہے. فارغ نہیں ہو سکتا. فارغ کہتے ہو کہ 7-8 گھنٹے تو سونے میں نکل گئے، 7-8 گھنٹے کسی کام کا جو روزگار میں نکل گئے، طلبہ کے پڑھنے میں نکل گئے، یا دیگر جو نوکری وغیرہ میں کمانے میں نکل گئے. یہی ہے، آنے جانے میں نکل گئے. اب رہ کیا گیا آپ کے پاس وقت؟ اور اس میں کوئی کہ میں فارغ ہوں، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا اگر کبھی ایسا دماغ میں یا دل میں یا منہ پر آ جائے کوئی نہیں، کوئی فارغ ہو، کسی آپ کو کوئی فون کرتا ہے کیا خیریت، تو فارغ ہے، ہاں فارغ ہوں. اور یہ کتنا عجیب لگے گا کہ ہاں یار فارغ ہے. تو اگر اپنے کسی کو فون کرے بولا فارغ ہوں، تو اپنے یہی بولے گا ٹھیک ہے آپ سے پھر کوئی کام نہیں ہے. فارغ آدمی سے کیا کام ہوگا؟ کام تو کام کے آدمی سے ہوگا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا دیا ہے، جو اہل ہیں وہ فارغ نہیں، جو فارغ ہے وہ اہل نہیں. جو اہل ہوتا ہے وہ فارغ نہیں ہوتا، جو فارغ ہے وہ اہل ہوتا تو فارغ نہ ہوتا. اہل لوگ کبھی فارغ نہیں رہتے، ان کے پاس کام ہوتا ہے، وہ اپنے کام خود کریٹ کر لیتے ہیں، وہ اپنے مقاصد خود اسٹیبلش کر لیتے ہیں، وہ اپنے گول، اپنے ٹارگیٹ خود بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور وہ کوئی ڈیلی بیسس پہ نہیں چل رہے ہوتے، وہ یوں چل رہے ہوتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، سونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اٹھنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے. وہ لوگ جو اٹھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ آج کیا کریں، وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو کئی وقت تو خالی یار آج کوئی کام ہی نہیں ہے، سو جاتے ہیں. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، سو جاتے ہیں. امپورٹنس نہیں ہے، ایک الگ بات ہے، کسی کام کی آپ کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کام کو آپ اتنی پیورٹی پہ نہیں لیتے، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن اگر آپ غور کر لیں، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کام کی پریورٹی کیسے سیٹ ہوتی ہے، ترجیحات کیسے سیٹ. جیسے آپ جہاز میں، جیسے میں جہاز میں ہوں، اب جہاز میں ہوں تو جب جہاز گراؤنڈ پر ہے، یعنی میرے پاس 2 کام ہیں، مطالعہ اور موبائل میں جو میرے کام ہیں، میسیجز ہیں، اس کو مجھے فارغ کرنا ہے. رائٹ، سمجھیے گا، پریورٹیز سیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، ترجیحات کا تعین کرنے کی بات کر رہا ہوں. اب میرے پاس 2 کام ہیں، پڑھنے کا
اور موبائل میں جو میرے میسیجز کو فارغ کرنے کا. اب مجھے پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے، تو مجھے پرائیورٹی سیٹ کرنے کے لیے میرے پاس ایک بات موجود ہے کہ جہاز جب اڑ جائے گا تو نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اس کے بعد میں اپنے میسیجز کو پڑھ تو لوں گا لیکن اس کو میں رپلائی نہیں کر سکوں گا. تو پہلے میں اپنے موبائل کے میسیجز سے فارغ ہو جاؤں، جب اڑ جائے اس کے بعد میں پڑھنا شروع کر دوں گا. اب پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھنا ہے کہ جہاز کے اگر 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی بات ہوگا، 7 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی. میں آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا، تقریباً 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے کی فلائٹ تھی. میری زندگی کی سب سے بڑی فلائٹ تھی. اکیلا آدمی آسٹریلیا سے واپس آ رہا ہے. لیکن اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یا تو آپ جہاز میں سوار ہوں کہ آپ سوئے ہی نہیں ہیں اور نیند کے ہمارے حالت بری ہے، تو بیٹھتے ہی مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ، یا پھر جہاز میں بیٹھے فل نیند کر کے فریش ہو کر بیٹھے. تو میں نے یہی کیا تھا. جب آسٹریلیا سے میری واپسی تھی، میں کہا میں آرام کر کے جہاز میں بیٹھوں گا. بہت لمبی فلائٹ ہے، اکیلا آدمی کیا کرے گا. تو اب میں اپنے کام، آفس کے کام، مطالعے کے کام، جو ویڈیوز جو تفسیر قرآن وغیرہ کی تھی وہ، اور جو 2-4 تھے میسیجز، پورے سفر کی جو کارکردگی اور جو ایک پورا سفر نامہ آپ اس کو کہہ لے چلے عام زبان میں، وہ سارا لکھنا، یہ سب کرنا. پھر بیچ میں کھانا بھی آئے گا، پینا بھی آئے گا، تھوڑا وہ چلے گا. پھر آدھا 1 آدھ گھنٹہ چلو آنکھ بھی لگا لی، 1.5-2 گھنٹے کی یہ. تو یہ پورا ایک پلان کر کے چلے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، یہ صرف میں فرضی گفتگو نہیں کہ جو ہوا ہے وہ کر رہا ہوں. 13-14 گھنٹے کے بعد جب، مطلب 13 گھنٹے یا 12.5 گھنٹے کے بعد جب پائلٹ کہتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے اندر، یا اناؤنس ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر جہاز لینڈ ہونے والا ہے، مجھے اس ٹائم پہ جھٹکا لگا تھا، یار اتنی جلدی جہاز اتر جائے گا، کام تو رہ گیا ہے. یہ کب ہوا؟ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یار یہ جہاز اترے گا کب؟ ارے کھڑے ہو جاؤ، چلو، نیند نہ آئے، کام نہ کر سکے، سر کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو وہ تھکن ہو، یہ سب کچھ لگا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہی تو مجھے یہ 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں جہاز میں بیٹھے. جب لانگ فلائٹ 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے کا، ہاں مدینے جا رہے تو پھر تو مدینہ ہے نا ہے، پھر نعتیں سنتے رہو، جھومتے رہو. جب جیسے جیسے مدینہ قریب آئے تو روتے رہو کہ بس مجھ جیسا گناہ گار اب مدینے میں پاؤں رکھے گا. دیکھو یار، تو یہ ایک الگ، یہ تصور الگ ہے. یہ تصور مکہ اور مدینے کا ہے، یہ کسی اور جگہ نہیں ہے. یہ تصور کہ اوہ ہم کہاں اتر رہے ہو. جو مدینے میں اترتے تو کچھ، جو مدینے پہنچے تھے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مکے پہنچتے تو کچھ اور بات ہوتی. وہ ایک الگ کیفیت ہی الگ ہے. وہ بھی لبے کی صدائیں ہیں اور مدینے کی یادیں ہیں تو مکے کی یادیں ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹل، اس کا میں یہاں ذکر نہیں کرا کہ یہ تو خود ہی ایک اعلیٰ ذکر ہے. مگر اس کے علاوہ 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ساؤتھ افریقہ کی ہوگی ہے. اس کے علاوہ اور کنیکٹنگ فلائٹیں بہت ہوتی ہیں، یہاں اترو تو وہاں، وہاں سے اترو تو وہاں. پیسے بچانے کے لیے بعضوں کا بجٹ ایئر لائنس لینی پڑتی ہیں یا کنیکٹنگ فلائٹس لینی پڑتی ہیں، تو وہ 2 اسٹیپ لے کر جاتی ہیں. جیسے آپ کو بس یہاں اتار دیا، وہاں سے وہاں، تو یہ جہاز بھی بعضوں کو بس والا کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں اترو، باہر نکلو، دوسرا جہاز لو، پھر اترو، پھر جہاز لو. تو یہ ہوتا ہے. پھر وہاں ایئرپورٹ پہ اسٹے ہوتا ہے، تو بعض اوقات 22 گھنٹے ہو جاتے ہیں یا اس سے زیادہ وقت ہو جاتا ہے کسی جگہ پر جو آپ کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہاں پہنچنے میں. تو پھر ایسے میں پہلے سے پریپریشن ہوگی. وہی جہاز میں بیٹھنے کے بعد سوچے گا ہارن کی کریے تو ہارن صبر کریے، ہارن سوتے رہیے، ہارن کھاتے رہیے، ہارن چلتے رہیے، اور کیا کریے. لیکن پہلے سے جب فلائٹ اچانک تو ہوئی نہیں، کسی نے اٹھا کے کہا تھا چلو بیگ تیار ہے تمہارا اٹھو جاؤ. پہلے سے ہفتہ 10 دن پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے، یا ہم کو جیسے ہمیں مہینہ 2 مہینہ پہلے پتا ہوتا ہے، 6 مہینے کے جدول بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ اس دن یہاں آنا. تو اب پہلے سے پتا ہے کہ جانا ہے، اتنی لمبی فلائٹ ہے، اتنا لمبا سفر ہے، تو یہ سب ہوگا. بیانات کی تیاری الگ، ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ اگر آپ کسی کام میں ہیں تو آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے کہ فارغ ہیں؟ آپ میں جہاز میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں فارغ ہوں. ایئر لائن جہاز میں بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں فارغ ہوں. کیسے فارغ ہوں؟ کیا آپ کے موبائل میں یا کہ آئی پیڈ کے اندر تفسیرات الجنان نہیں ہے؟ آپ نے قرآن پورا الحمد کے الف سے والناس کے سین تک پورا قرآن ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کہ آپ کہہ رہے گا فارغ ہے؟
کیا آپ نے تفسیر سمجھ لی کہ آپ فارغ ہیں؟ کیا آپ نے ساری آپ نے حدیثوں کا مجموعہ کیا آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں فارغ ہوں؟ فرمان رب کائنات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کی پڑھا ہی نہیں ہم نے، آتا بھی نہیں ہے پڑھنا، اسکلز نہیں ہے لوگوں کے پاس، لینگویج اسکلز نہیں ہے، کیسے کہہ سکتے ہم فارغ ہیں؟ نہ عربی بولنے آتی ہے، نہ انگلش بولنے آتی ہے، نہ صحیح بولتا، نہ صحیح طور پر اردو بولنے آتی ہے، بیان کرنے بولو تو بیان نہیں کر پاتے، وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ریپیٹیشن یہ گھبراہٹ ختم۔ یہ بات یاد کر لیں، بار بار کسی کام کی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے تو پانی میں اتر جائے، ورنہ کبھی ڈر نہیں نکلے گا، کبھی ڈر نہیں نکلے گا۔ میرے ساتھ قافلے میں ایک اسلامی بھائی تھے کہ پاکستان کے باہر لے جاؤ، اندر یہ ڈومیسٹک فلائٹ میں نہیں بیٹھتا، کبھی نہیں بیٹھتا ڈومیسٹک فلائٹ میں، کیوں؟ بھائی ڈر لگتا ہے۔ ارے بھائی کیوں ڈر لگتا ہے؟ جہاز تو جہاز ہے، کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ نہیں یار یہ ڈومیسٹک فلائٹ میں نہیں بیٹھوں گا۔ جدول تھا میرا پنجاب کا، تو اب وہ پھر کہا کہ یار چلو آپ جا رہے ہو نا، آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ کچھ ہوا تو بھائی تو ٹھیک ہے، تو سب ہو ہی گیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، بیٹھو۔ وہ ایک ہی بار بیٹھے ساتھ، اس کے بعد دل کھل گیا۔ تو جس چیز کا ڈر ہے نا، ڈر نکالنے کا جو طریقہ ہے، جبکہ وہ ڈر ہو، گناہ سے بندہ ڈرے تو اس کو ڈر نکالنے کا طریقہ نہیں چاہیے، وہ ڈرتا رہے زندگی بھر۔ مگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی پانی سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ پانی میں اتر جائے۔ فلاں کام کرنے سے ڈر لگتا ہے تو کیا حل ہے؟ فلاں کام کر لے، اور اس کو بار بار کرے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اس کو کہتے ہیں۔ بار بار پریکٹس کرتے رہنے سے آپ کے اندر پرفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کام کو پھر عمدگی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو کریں گے ہی نہیں، اچھا ایک کا دفعہ کریں گے، پھر ایک ٹائم تک چھوڑ دیں گے، پھر بھی وہ چیز آپ کی عادت میں آئے گی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بار بار ایک چیز کو جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں نا، بولتے رہتے ہیں، اللہ پاک کروٹ جنت کی بہاریں نصیب کرے۔ ہمارے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کو یاد آ گئے، کیا انگلش پہ بیان کرتے تھے۔ یہ ہم پنجاب کے ہی تھے، ہمارے یہاں کے، اور گئے ساؤتھ افریقہ۔ جب گئے ساؤتھ افریقہ تو ان کے پاس انگلش نہیں تھی، میری تو ان سے جب شروع سے بات ہو رہی ہے تو میں نے ایک دن پوچھا، مفتی صاحب اتنی زبردست انگلش کیسے آپ کرتے ہیں؟ آپ کا بیان اتنا خوبصورت، آپ کی ورڈنگ اتنی اچھی، اور فلوئنسی اتنی خوبصورت کے بعد جیسے کہ موتی نکل رہے ہیں، جیسے تیر رہا ہے نا، اب کیسے کر لیتے ہیں؟ تو کہ عمران جی ابھی ہے، شروع میں نہیں تھا۔ بولا جمعہ میں مجھے 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہوتا تھا، آپ یوں سمجھو کہ میں پورا ہفتہ اس بیان کو پڑھتا رہتا تھا، رٹتا تھا، بیان کو پڑھتا تھا، میں رٹتا تھا، پڑھتا تھا، رٹتا تھا، اور پورا ہفتہ میں اس طرح کام کرتا، تب جا کر میں 20 منٹ آدھے گھنٹے کا جمعے کا بیان کر سکتا تھا، ورنہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا بیان۔ تو پھر میں نے یہ بات انہوں نے پھر مجھے جو ڈیٹیل میں جو سمجھا وہ یہی تھی کہ بار بار ایک چیز کو کرتے رہنے سے، جیسے لینگویج ہے، جتنا بولیں گے اتنی آئے گی، نہیں بولیں گے تو نہیں آئے گی۔ اب ہمیں انگلش، تو اب یہاں انگلش کا ماحول نہیں ہے، نہیں بول پاتے، عربی کا ماحول نہیں ہے، نہیں بول پاتے، تو وہ آتی نہیں ہے۔ جب تو ماحول، جیسے ہمارے یہ جو اسلامی بھائی ہیں تخصصی دعویٰ والے، یہاں ہوں گے کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ۔ اب یہ تخصصی دعویٰ میں عربی بھی ہے، انگلش بھی ہے، تو اب ان کی اپنی جو اسلامی بھائی ہیں، ان میں اگر یہ لینگویج چلتی رہے گی، یہ تو عربی میں بات کریں گے، عربی کو اہمیت ہے، لیکن کام ہمیں ہر زبان میں کرنا ہے۔ تو لیکن آپ اگر جو مدنی ہیں اور علماء ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں، مبلغ ہیں، تو آپ کے لیے عربی آنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ زیادہ نوٹس کی جائے گی کہ یار یہ ایک عالم ہے اور ایک مبلغ ہے اور اس طرح، تو یہ اس کو عربی کیوں نہیں آتی، یہ زیادہ نوٹس کیا جاتا ہے اس چیز کو، اور آنی چاہیے۔ میرے آقا کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے۔ لیکن یہ نہ کہ آپ کے پاس ابھی آپ کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی سوچنے کے لیے تو ہے، کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیز نہیں ہو پاتی، لیکن کرنے پر اتر آئیں تو پھر انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی فرانس میں اسلام بھائی ملے، ابھی سفر میں، 70 سال کی عمر ہے،
تقریباً 70 سال کی عمر ہے اور شاید 27 پارے حفظ کر چکے، 3 پارے رہتے ہیں، دعا کرو یہ 3 پارے بھی میں حفظ کر لوں، یار کمال ہے. 70 سال کم و بیش، 68-70 ایئر، 68 to 70 ایئر ان کی ایج تھی. اب امامہ داڑھی والے، سفید داڑھی والے اسلامی بھائی ہیں، اور اس عمر میں، جبکہ اس عمر میں یاد کرنا بہت مشکل ہے، پڑھنا مشکل ہے. میرے لیے کتنی بڑی موٹیویشن تھی وہ پرسنالٹی، کہ وہ مطلب کہ حفظ کر رہے اور 27 سے 28 پارے حفظ ہو گئے ان کو، یار کمال ہو گیا. تو یوں اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کاموں کو اچھے انداز سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. For you is my prayer. May you keep ascending success stair. O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending